عورتوں کی قدر کیا کرو. جا کے بیٹا فخر کر رہا ہے امی میں 3000 کا جینس پینٹ لایا. ارے چچورے 3000 کا جینس پینٹ خریدنا کمال نہیں ہے, دھوئیں گے کون؟ پٹھا ایک وقت خرید لے رہا, 40 وقت پہن لے رہا, 40 وقت اتارا تو دھو رہے کون؟ کبھی ماں دھو رہی ہے, کبھی بیگم دھو رہی ہے, کبھی بہن دھو رہی ہے, کبھی بیٹی. اور اب تو نیا فیشن بنا, 55 کے ہو گئے حضرت, جینس پہن رہے ہیں. ہاں کچھ تو لحاظ رکھو عمر کا, ایک عمر ہوتی فیشن کرنے کی. 55 میں بھی جینس ٹی شرٹ. اچھا جینس ٹی شرٹ پہنے تو پہنے, پٹھا پھر 220 لے کے نکل رہے بھائی, پلسر. لوگ بول رہے ہیں کیا چاچا, خبردار اب بولا چاچا نہیں بولنا بولے لوگوں کے سامنے. قدر کرو ماؤں کی, قدر کرو بیویوں کی. نہیں قدر کرنا نہیں کرنا بولو کرنا. پینٹاں دھو کے ڈال رہے ہیں, کپڑے دھو کے ڈال رہے ہیں, روٹیاں بیل کے دے رہے ہیں. گرم گرم روٹی ہونا صاحب کو پھر ہاتھ ہی آ گیا ہے. میرا حسن کا ایک خطرے سے پوری کائنات اور حسن یوسف بنایا گیا ہے. اللہ اللہ, یہ شان مصطفی ہے دوستو, ہم نہیں سمجھے اس مقام کو. اللہ اللہ. اور سمجھاؤں, موڈ میں تو ہے نا بھائی, آپ موڈ میں تو ہے نا. وہ کرسی پہ بیٹھنے والے بھائی لوگ, سبحان اللہ سبحان, ارے واہ ماشاء اللہ. نہیں میں چپ پوچھ رہا ہوں جی, چھوڑو چپ پوچھا. میں پہلے ہی بولا تم نکو حضرت بولے تو بھی میں بولنے والا ہوں. کیا ہوا ایک بار, اللہ اللہ, سیدۃ النساء ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روٹیاں بیل رہی تھی. کیا بیل رہی تھی؟ روٹیاں. حضور باہر سے تشریف لائے, دیکھیں کہ ساری کائنات کے مومنوں کی ماں روٹیاں بیل رہی ہے. اللہ اللہ, ذرا بولے سبحان اللہ. ساری کائنات کے مومنوں کی ماں روٹیاں بیل رہی ہیں, تو حضور نے چاہا کہ آج عائشہ کی اس تھکن کو دور کر دیتا ہوں. ہائے 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 ہائے, قربان جائیں جی میرے نبی کے. نہیں آگ لگانا, پھونکنا, جلانا, پھر توے رکھنا, سیکنا, روٹیاں ڈالنا, بہت تھکن کا کام ہے. اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کی قدر کیا کرو. جا کے بیٹا فخر کر رہا ہے امی میں 3000 کا جینس پینٹ لایا. ارے چچورے 3000 کا جینس پینٹ خریدنا کمال نہیں ہے, دھوئیں گے کون؟ پٹھا ایک وقت خرید لے رہا, 40 وقت پہن لے رہا, 40 وقت اتارا تو دھو رہے کون؟ کبھی ماں دھو رہی ہے, کبھی بیگم دھو رہی ہے, کبھی بہن دھو رہی ہے, کبھی بیٹی. اور اب تو نیا فیشن بنا, 55 کے ہو گئے حضرت, جینس پہن رہے ہیں. ہاں کچھ تو لحاظ رکھو عمر کا, ایک عمر ہوتی فیشن کرنے کی. 55 میں بھی جینس ٹی شرٹ. اچھا جینس ٹی شرٹ پہنے تو پہنے, پٹھا پھر 220 لے کے نکل رہے بھائی, پلسر. لوگ بول رہے ہیں کیا چاچا, خبردار اب بولا چاچا نہیں بولنا بولے لوگوں کے سامنے. قدر کرو ماؤں کی, قدر کرو بیویوں کی. نہیں قدر کرنا نہیں کرنا بولو کرنا. پینٹاں دھو کے ڈال رہے ہیں, کپڑے دھو کے ڈال رہے ہیں, روٹیاں بیل کے دے رہے ہیں. گرم گرم روٹی ہونا صاحب کو پھر آتے کی چائے ہونا, نیند میں سے اٹھ کے پکا کے دینا, ٹفینہ بن کے دینا, ان کے بچوں کو سنبھالنا, اماں جان کو سنبھالنا, بابا جان کو سنبھالنا. قدر کرو عورتوں کی. دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہے. تھرڈ کلاس لوگ ہیں وہ جو اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں, بالکل نکلی ہوئی قوم ہے وہ. احساس نہیں ہے انہیں عورتوں کی خدمت کا.
کتنی تکلیفوں کے ساتھ. ایک دن کپڑے دھو پتا چلے گا کتنا سخت کام ہے. ناک بند ہو جاتی, بچے کی چڈی ہاتھ میں آ گئی تو خدا کی قسم وہ ماں کی ممتا ہے جو 7 سال تک اپنے بچوں کے چڈیاں دھو کے زندگی گزار رہی ہے. قدر کرو دوستو, ہم نا قدرے ہو گئے. آج ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں ہمارے لیے دعا نہیں کر رہی, اس لیے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے گھروں میں. ہماری ماں ہمارے لیے دعا نہیں کر رہی ہے, اس لیے اللہ کا فضل نہیں آ رہا ہے ہمارے گھروں میں. ہماری بہنیں ناخوش ہیں ہمارے سے, اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. ٹھہر کے ایک مرتبہ استری کرو, معلوم ہوتا ہے استری کرنا کیا چیز ہے. افسوس افسوس جو انسان خود اپنے گھر والوں کی قدر نہیں کرا, انہیں محلے والوں کی, شہر والوں کی کیا خاک قدر کریں گا. اس لیے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں دوستو. قدر کرو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی, کریں گے انشاءاللہ. آئے ہائے ہائے, رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں. حضرت عائشہ روٹیاں بیل رہی ہیں. گرمی کی شدت کی وجہ سے رخسار عائشہ سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی ہے. رحمت للعالمین کو دیکھا نہ گیا, چاہا کہ آج میری عائشہ کی تھکن دور کر دوں. آئے ہائے ہائے, محبوب ہے, محبوب رب العالمین ہے. چاہا کہ میری زوجہ مطہر کی تکلیف کو دور کر دوں, خوشیوں میں بدل دوں اس تکلیف کو. اور آج کل نیا سسٹم چل رہا, بیچاری بھاؤ ٹھہر کے پکاری کر رہی, جا کے بیٹا ٹھہر گیا. بیوی چھے نا بھائی, میری بیوی پکاری بول کے جا کے بازو ٹھہرا. اندر کمرے میں سے آواز آتی ہے امی کے, جورو کا غلام چلے گا اندر. لو, بیوی کے بازو ٹھہر جانا خدا کی قسم جورو کے غلام ہونے کی علامت نہیں ہے, اچھے شوہر ہونے کی علامت ہے. اچھے شوہر ہونے کی علامت ہے. عورتیں بھی خود ماحول بگاڑتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اوپر پلٹ کے مصیبتیں آتی ہیں. بہن بولتی ہم تو 10 سال سے پکائے, اب تک آ کے ہمارے بازو نہیں ٹھہرا. بیوی پکاتے کی بازو ٹھہر گیا. بیوی کے بازو ٹھہر سکتے ہیں, بہنوں کا نے ٹھہر کے چچورا پنا نہیں کرتے. بولو نا جی, بہن کا مقام الگ ہے, بہن سر کا تاج ہے, بہن کی عزت الگ ہے, بہن کے ساتھ ریلیشن الگ ہے, بہن کے ساتھ بھائی کا تعلق اور بھائی کی محبت الگ ہے, بھائی کی محبت بھائی کا پیار الگ ہے, بیوی کے ساتھ تعلق اور محبت الگ ہے. اس سے اس کو کمپیر, ہمارے ساتھ ہمارا بھائی ہنستا ہی نہیں, خالی بیگم کے ساتھ ہی ہنستا. بیگم بولتے اس کو جس کے ساتھ ہنستے. بولو جی سبحان اللہ. پوری پرابلم سالو کر دے رہا ہوں میرے بھائی, لیڈیز ہے اندر. اب تو شکر گزار بنو بھائی. بہنوں کے ساتھ ہنس ہنس کے چچورا پنا, بہنوں کو بٹھا کے لے کے جا کے ہوٹلوں میں کھانا نہیں کھلاتے, بہنوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے ٹی ویاں فلماں نہیں دیکھتے. ویسے تو بیوی کے ساتھ بھی نہیں دیکھتے, کئی فلم دیکھتے سمجھیں گے کوئی مصیبت. ایک ریلیشن بہن کے ساتھ الگ ہے, بیگم کے ساتھ الگ ہے. آمنہ کا لال آیا ہے, دیکھا کہ حضرت عائشہ گرمی کی شدت سے تپش سے پریشان ہو رہی ہیں, روٹیاں بیل رہی ہیں, کیونکہ چھوٹی عمر کی تھی, چھوٹی عمر کی تھی بالکل. آئے ہائے, حضور نے کیا کیا, چاہا کہ میری زوجہ کی تکلیف دور ہو جائے. حضور نے کہا عائشہ تم بیل دو میں سیک دیتا ہوں. آئے ہائے ہائے, سبحان اللہ. عائشہ تم بیل دو میں سیک دیتا ہوں. حضرت عائشہ نے بیلا, بیل کے حضور کے ہاتھ میں دیا. حضور ہاتھ میں روٹی لیے توے پہ ڈالے. اب حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ توے پہ روٹی سیکے ہی نہیں جا رہی, نہ اس کو آگ لگ رہی ہے, نہ انہیں گرم ہو رہی ہے, نہ وہ پک رہی ہے. اب وہ پھونکتی جا رہی ہے, پھونکتی جا. حضور نے کہا عائشہ ٹھہرو میں پھونکتا ہوں. آئے ہائے, پھونک رہے, روٹی پکی نہیں رہی ہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی دیر ہو گئی روٹی پک نہیں رہی ہے, آقا بات کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے, رحمت للعالمین بیان کرتا ہے, جماعت والو کان کھول کے سنو, آمنہ کے لال کا مرتبہ تو دیکھو. مصطفیٰ بیان کرتے ہیں عائشہ جسے میرا ہاتھ لگ جائے اسے زمین کی آگ نہیں جلا سکتی ہے.
फैजान मदीना। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ नबी के मुकाम पर। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, क्या शान वाला नबी दे दिया मेरे भाई। अल्लाह, अरे हम लोग तो दीवाने सुन्नियाँ हैं। हम लोग खाली साल में एक वक्त मिलाद का जुलूस निकालते। अल्लाह ने तो इतने बड़े मर्तबे वाला नबी दिया, रोजाना जुलूस निकालना नबी का, डेली मिलादुन नबी मनाना। नबी की ऐसी शान वाला नबी पैदा कर दिया अल्लाह ने, ऐसे शान वाले की उम्मत में हमको पैदा कर दिया है अल्लाह ने। अल्लाह अल्लाह, ऐसे मर्तबे का मालिक है हमारा नबी। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, ये बाजू वालों की बातों में आकर अपने दीन को खराब, अपनी आखिरत को बर्बाद। अल्लाह अल्लाह। अब लो एक और सुना देता हूं, हदीस पाक है, सही मुस्लिम में है, नसाई शरीफ में भी है। सय्यदतुन निसा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा निकाह के बाद हुजूर के घर तशरीफ लाई और चाहती थी कि रहमतुल लिल आलमीन की खास खिदमतों की सआदत नसीब हो जाए। हुजूर बैतुल खला तशरीफ ले गए। हजरत आयशा ने चाहा कि हुजूर की इजाबत को साफ करने का शर्फ भी हासिल कर लूं। अल्लाह अल्लाह। हुजूर बैतुल खला से तशरीफ ले आए, वापिस आए। हजरत आयशा अंदर तशरीफ ले गई ताकि हुजूर की इजाबत को साफ करे, क्योंकि वो ड्रेनेज का ज़माना, वो फ्लैश का दौर, वो पानी मारने का दौर, वहाँ पर ड्रेनेजें नहीं थी, वहाँ से उठाया जाता, गलाजतों को बाहर किसी मुकाम पर ले जाकर फेंका जाता। ताजदार करम की गलाजत नजासत को साफ करने के लिए ताजदार करम की नजासत को साफ करने के लिए हजरत आयशा ने चाहा कि मैं हुजूर की नजासत को साफ करने का शर्फ हासिल कर लूँ, ये खिदमत का मौका मुझको नसीब हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के इजाबत खाने से निकलने के बाद अंदर तशरीफ ले जाती हैं, देखती हैं कि वहाँ पे नजासत नहीं है, वहाँ पर नजासत, सोचती है कि शायद हुजूर ने नजासत नहीं फरमाई, वापस तशरीफ ला ली। अल्लाह अल्लाह। हुजूर दूसरे दिन इजाबत खाना तशरीफ ले गए, वापस तशरीफ लाए। हजरत आयशा तशरीफ ले जाती है ताकि इजाबत साफ कर दूं। देखती हैं कि दूसरे दिन भी वहाँ इजाबत नहीं है। हुजूर तशरीफ ला ली। हजरत आयशा ने सोचा कि शायद हजरत ने आज भी इजाबत नहीं फरमाई। तीसरे दिन हुजूर इजाबत खाना तशरीफ ले जाते, इजाबत फरमाते हैं, वापिस तशरीफ लाए। हजरत आयशा ने चाहा, सही मुस्लिम की हदीस है, कि हुजूर की इजाबत शरीफा को साफ कर दूं, मगर देखा कि तीसरे दिन भी इजाबत। परेशान हो गई, एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं करे, तीसरे दिन आखिर इजाबत। हुजूर इजाबत खाना जाते हैं, फिर इजाबत नजर क्यों नहीं आ रही? बड़े फिक्र के साथ इजाबत खाने से बाहर निकलती है। हुजूर 3 दिन से देख रहे हैं, हुजूर निकलते, हजरत आयशा जाती हैं। 3 दिन से देखा, हुजूर ने कहा कि नहीं, अब इनको बता देना चाहिए। उनके चेहरे पर फिक्र देखी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि मैं इजाबत खाने से निकलता हूं, तू अंदर तशरीफ ले जाती हो, बात क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके इजाबत साफ करने का शर्फ हासिल करना चाहती हूं ताकि मेरा नाम उन खिदमत गुजारों में भी लिखा जाए कि आयशा वो है जो नबी की इजाबत साफ किया करती थी। मैं उन खादिमों में अपना नाम लिखाना चाहती हूं, मगर या रसूल अल्लाह 3 दिन से देख रही हूं कि वह इजाबत नहीं आए। तो नबी ने मुस्कुरा कर कहा, आयशा क्या तुम मुझे औरों की तरह समझती हो? अल्लाह अल्लाह। कहा, या रसूल अल्लाह, नहीं, मैं आपको औरों की तरह नहीं समझती हूँ, आप पैगंबर खुदा है, आप सय्यदुल मुरसलीन है, आप लामका के मकी अल्लाह के हबीब हैं। या रसूल अल्लाह, मगर मैं नहीं जानती कि वो इजाबत नजर क्यों नहीं आ रही है। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा सुन लो, मेरे रब ने मुझे इस शान का मालिक बनाया है कि आज तक किसी ने भी मेरी इजाबत को नहीं देखा। जब मैं इजाबत करता हूं तो जमीन फट जाती है और मेरी इजाबत को जमीन का लुक़मा बना दिया जाता है। अरे
تکبیر نعرہ رسالت اللہ اللہ، شان مصطفیٰ تو دیکھو دوستو، کیا مقام ہے حضور کا، کیا شان ہے حضور کی میرے بھائی۔ افسوس ایسی عظمت والے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھی قوم، خالی کلمہ پڑھ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کون ہے رے؟ خالی کلمہ پڑھ لے تو ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، تو پتہ چلا کہ محمد کا ثانی بھی نہیں ہے، اسی لیے تو رب نے اپنے نام کے ساتھ نام کو جوڑ کے رکھا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی پوچھنے لگا، بولے آپ لوگ کہتے ہیں اے علی کہ اللہ حضور کو بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے۔ بولے جی ہاں بے شک اللہ حضور کو بہت چاہتا ہے، پوری کائنات ایک طرف، آمنہ کا لال ایک طرف، اللہ اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہے۔ بولے علی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا نام پہلے، محب کا نام بعد میں ہونا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے محمد الرسول اللہ محبوب ہے تو ان کا نام پہلے، اللہ محب ہے تو لا الہ الا اللہ بعد میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ مسئلہ الٹا ہے، محب کا نام پہلے ہے، محبوب کا نام بعد میں، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو علی نے جواب دیا کہ سن، اللہ نے چاہا۔ ٹیڑے سوالہ کرنا یہودیوں کی نشانی ہے، اچھے جواب دینا علی والوں کی نشانی ہے۔ میں بولا نا آپ کو، یہ ٹینشن شروع سے ہے، جب چہرے الگ تھے عقیدے الگ تھے، اب چہرے الگ ہے عقیدے الگ ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، علی نے کہا سن، اللہ نے چاہا کہ اگر محبوب کا نام پہلے اور محب خدا کا نام بعد میں رکھے تو کوئی لینے والا ناپاک اپنی ناپاک زبان سے پہلے نبی کا نام لے گا تو رب کو یہ گوارا نہ ہے، یہ رب کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی ناپاک پیارے مصطفیٰ کا نام پہلے لے لے، تو اس لیے اللہ نے لا الہ الا اللہ پہلے رکھا تاکہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو زبان پاک ہو جائے، اور پاک ہو گئے تو تب کہے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیارے بزرگ اور دوستو، سمجھو نبی کو، نئے نئے آئٹمہ نکالنے سے دین نہیں چلتا، دین چلانے کے لیے دین لانے والے سے محبت ہونا